بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال ذرائع معاش۔ رزق حلال کے حصول کے لیے اسلام نے ہر وہ ذریعہ معاش اختیار کرنے کی اجازت دی ہے جو نہ بذات حرام ہو، نہ اس کے ذریعے حرام کی اعانت و مدد ہوتی ہو، اور نہ ہی حرام سے اس کا کوئی تعلق یا واسطہ ہو، جیسے زراعت، تجارت، صنعت و حرفت یا ملازمت وغیرہ، کیونکہ محنت میں کوئی عار نہیں بلکہ عزت و عظمت ہے، اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے دوسروں کی کمائی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا اور گدا گری کرنا باعث رسوائی و ذلت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر جنگل کو جاتا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتا اور اسے بیچ دیتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی آبرو بچا لیتا ہے، اس کا یہ کام اس سے بدر جہاں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے اور وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ اور قرآن و سنت میں زراعت و باغبانی کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ اس میں مادی فوائد کے علاوہ صدق و ثواب بھی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے۔ کوئی مسلمان جب کوئی پھلدار پودا لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور ان میں سے کوئی پرندہ یا انسان کچھ کھا لیتا ہے تو یہ بھی لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کاشت نہ کی جائے جس کا استعمال حرام ہو، مثلا حشیش یا گانجا کی کاشت۔ اور تمباکو کے بارے میں بھی اہل علم کا راجح قول یہی ہے کہ اس کی کاشت بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ہی قرآن پاک نے کئی مقامات پر کتنی ہی صنعتوں کی طرف نعمت کی حیثیت سے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے سورہ سبا آیات 10 تا 13، سورہ انبیاء آیات 80، سورہ کہف آیات 95 تا 97، سورہ شورى آیات، سورہ حدید آیات 25۔ لہذا صنعت و حرفت بھی نہ صرف جائز و حلال ذریعہ معاش ہے، بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے تو طب و ریاضی کے ساتھ اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے، مگر رقص و سرور اور فلم و تصویر سازی کی صنعت، آلات موسیقی کی صنعت اور شراب، افیون، چرس وغیرہ منشیات کی صنعت حلال ذرائع معاش سے خارج ہے، کیونکہ ان کا بلا واسطہ و بالواسطہ حرام سے تعلق ہے۔ اور حلال ذرائع معاش میں سے ایک معزز کام تجارت بھی ہے، جس کے مادی فوائد کے علاوہ قرآن و سنت میں بڑے فضائل بھی مذکور ہیں جو ہم آگے ذکر کریں گے۔ اس پیشہ تجارت میں بھی حرام اور معاونت حرام کے اصول کو پیش نظر رکھنا ہوگا جو دیگر ذرائع میں شرط ہے کہ منشیات، مجسموں اور بوتوں جیسی حرام اشیاء کی تجارت نہ ہو، اور نہ ہی ظلم، دھوکہ و فریب اور ذخیرہ اندوزی کی جائے، اور لقمہ حلال کمانے کے لیے پیشہ ملازمت بھی جائز ہے، وہ حکومت کی سرکاری ملازمت ہو یا کسی پرائیویٹ کمپنی کی، چاہے کوئی شخصی ہو، کوئی ممانعت نہیں۔ اہل علم میں سے بعض نے زراعت و باغبانی کو سب سے بہترین ذریعہ معاش قرار دیا ہے، اور بعض نے صنعت و حرفت کو، جبکہ کچھ علماء تجارت کو افضل بتاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی شرح قسطلانی میں ہے کہ بعض محققین کے نزدیک مختلف حالات میں مختلف ذرائع افضل ہو سکتے ہیں، مثلا جب غذائی مواد کی اشد ضرورت ہو تو ان حالات میں زراعت افضل ہوگی، اور جب چوری ڈاکے کے خطرات کی وجہ سے منڈیوں میں مال کم آ رہا ہو تو ایسے حالات میں تجارت افضل ہوگی، اور جب مصنوعات کی ضرورت ہو تو صنعت و حرفت افضل ہوگی، بشرط یہ کہ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو ضرر نہ پہنچتا ہو، مثلا کسی ایسی فوج کی ملازمت کرنا جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہو، یا کسی ایسی اسلحہ ساز فیکٹری میں ملازمت کرنا جہاں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اسلحہ تیار کیا جاتا ہو، یا کسی ایسی ادارے میں کام کرنا جو مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور سودی کاروبار کرنے والے اداروں، شراب خانوں، رقص گاہوں اور سنیما گھروں کی ملازمتیں کرنا بھی جائز نہیں۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے اپنی شرح آفاق کتاب الحلال والحرام میں لکھا ہے
ایسے ملازمین یہ کہہ کر گناہ سے بری نہیں ہو سکتے کہ او خود تو حرام کے مرتکب نہیں ہوتے، وہ تو صرف اپنا حق محنت لیتے ہیں، کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ گناہ کے کام کی اعانت بھی گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ ساتھ کاتبوں اور گواہی پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح شراب بیچنے اور پلانے والوں کے ساتھ ہی شراب نچوڑنے والوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ ذرائع معاش سے متعلق مذکورہ تمام امور کی تفصیلات کے لیے الحلال والحرام عربی صفحہ 122 تا 142 اور اردو صفحہ 170 تا 194 میں ملاحظہ فرمائیں، جہاں بے شمار مفید معلومات جمع کی گئی ہے۔ زراعت و باغبانی کے متعلق قرآنی اشارات کا مطالعہ مقصود ہو تو درج ذیل مقامات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سورہ الانعام آیات 99-141، سورہ الحجر آیات 19 تا 22، سورہ الرحمن آیات 10 تا 13، سورہ نوح آیات 19-20، سورہ السجدہ آیات 27، سورہ یوسف آیات 47، سورہ الواقعہ آیات 64۔